ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ کھانے کے بعد ہاتھ منہ دھونا باعث برکت ہے۔ میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے اور اس کے بعد ہاتھ اور منہ کا دھونا باعث برکت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے یعنی کہ نبی اکرم علیہ السلام سے ملاقات سے پہلے جو ہے وہ اہل کتاب میں سے تھے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جو پچھلی کتابیں تھیں، حالانکہ پچھلی کتابوں میں تبدیلی لوگوں نے کر دی ہے، ٹھیک ہے نا، تعریف کر دی ہے، مگر پھر بھی جو ہے جس شکل میں بھی موجود ہے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی اصلی شکل میں تو نہیں ہے وہ کتابیں، لیکن جو رد و بدل شدہ جو ہیں اس میں انہوں نے پڑھا تھا کہ کھانے کی برکت جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کھانے سے پہلے ہاتھ اور منہ کو دھوئے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر فرمایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہاں کھانے سے پہلے ہاتھ اور منہ کو دھونا باعث برکت ہے۔ تو جب کھانا کھاؤ تو کھانے سے پہلے ہاتھ اور منہ کو دھو لیا کرو، اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ اور منہ کو دھو لیا کرو، صحیح ہے نا، ہاتھ کو دھو کر کولی کر لیا کرو، ٹھیک ہے، کھانے سے پہلے۔ ویسے بھی جب آدمی جاتا ہے، جب تم اپنے گھروں کو جاتے ہو تو ہاتھوں میں مٹی شٹی چیزیں لگ جاتی ہیں، تو گھر میں جا کر سب سے پہلے ہاتھ دھو لینا چاہیے صابن سے، اچھی طرح ہاتھ دھو کر، سمجھے نا، تاکہ یہ جو مٹی میل کچیل جو ہے وہ صاف ہو جائے۔ اس طرح کھانے سے پہلے بھی ہاتھ اور کلی کرنی چاہیے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ اللہ کا نام لے، یعنی پہلے بسم اللہ پڑھے، اور اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو بعد میں کہہ لے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ تو جب کھانا شروع کرو تو اس طرح نہیں کہ یہ بات بھول جاؤ کہ یہ کھانا ہمیں کس نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، تو اس کو یاد نہیں کرو، اس کا نام نہیں لو، بس کھانے کو جھپٹ کرو، نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ ایسا کرنا ہے کہ جب کھانا کھاؤ تو جب ہاتھ دھو لو، کلی کر لو، پھر کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جاؤ تو بسم اللہ پڑھو، صحیح ہے، بسم اللہ پڑھو، اس کے بعد کھانا شروع کرو۔ اور اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جاؤ اور جب یاد آ جائے تو پھر کیا پڑھنا ہے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، صحیح ہے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، یعنی کہ اللہ کے نام سے شروع میں بھی اور آخر میں بھی۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنے لیے کھانے کو جائز کر لیتا ہے جبکہ اس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ تو جب تم اللہ کا نام نہیں لوگے تو تمہارے ساتھ شیطان بھی بیٹھ جائے گا کھانا کھانے کے لیے، سمجھ آ رہا ہے، تم اس کو دیکھو گے نہیں، وہ تمہیں نظر تو نہیں آتا شیطان، مگر وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ تو جب اللہ کا نام لوگے تو پھر شیطان نہیں آ سکے گا، بسم اللہ پڑھ لوگے پھر شیطان نہیں آ سکے گا، بسم اللہ نہیں پڑھو گے تو پھر شیطان اس میں شامل ہو جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر میں جہاں وہ رات کو رہتا اور سوتا ہے اللہ کا نام لے کر داخل ہوتا ہے اور پھر کھانے کے وقت بھی اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں سے چل دو، یہاں تمہارے لیے نہ رہنے کا ٹھکانہ ہے نہ کھانے کا سامان،
اور اس کے برعکس جب کوئی آدمی اپنے گھر میں آ کر اللہ کا نام نہیں لیتا اور کھانے کے وقت بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا تو شیطان اپنے رفیقوں سے کہتا ہے کہ آ جاؤ، یہاں تمہارے لیے آرام سے شب پاشی کی جگہ بھی ہے اور راشن کھانا بھی ہے۔ تو جب گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھو، صحیح ہے۔ جب بندہ جو ہے اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کا نام نہیں لیتا، بسم اللہ نہیں پڑھتا، تو شیطان جو ہے اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، شیطان کا بھی ایک پورا لشکر ہے، شیطان کا بھی ایک پورا لشکر ہے۔ اس لشکر کا سردار کون ہے؟ ابلیس، جو سب سے بڑا شیطان ہے۔ ابلیس جو ہے وہ سب سے بڑا شیطان ہے۔ ابلیس جو ہے وہ سمندر میں تخت لگا کر اس پر بیٹھتا ہے، اور پھر اس کا پورا لشکر ہے۔ وہ لشکر جو ہے ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کا نام لے کر داخل ہوتا ہے نا اپنے گھر میں، اور پھر جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو بھی اللہ کا نام لیتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، تو شیطان بولتا ہے کہ بھائی یہاں سے نکلو، یا تم کو رات گزارنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے اور کھانا کھانے کے لیے بھی نہیں ہے۔ لیکن جب وہ اللہ کا نام لے کر نہیں داخل ہوتا اپنے گھر میں اور کھانا کھانے کے وقت بھی اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان بولتا ہے اپنے ساتھیوں کو آ جاؤ، یہاں پر رات بھی گزاریں گے اور کھانا بھی کھائیں گے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ تو اللہ کا نام لیا کرو، ورنہ شیطان جو ہے وہ تمہارے گھر میں رات بھی گزارے گا اور تمہارے ساتھ کھانا بھی کھائے گا۔ ہاں۔ حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب ثرید پکا کر ان کے پاس لائی جاتی تو وہ ان کے حکم سے اس وقت تک ڈھکی رہتی کہ اس کی گرمی کا جوش اور تیزی ختم ہو جاتی، اور فرمایا کرتی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اس طرح کھانا زیادہ برکت کا باعث ہے۔ تو جب کھانا گرم ہوتا ہے، اس کا دھواں نکل رہا ہوتا ہے، تو تم کو جلدی ہوتی ہے، تم بولتے ہو فو 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 کر کے تم کھاتے ہو۔ اس طرح نہیں کرو، اس کو ڈھک دو، اس کو ڈھک دو کہ اس کی جو تپش ہے، اس کی جو گرمائش ہے، دھواں ہے اس کا، وہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ ٹھنڈا ہو جائے، ہاں پھر کھاؤ، اس میں برکت ہوگی، سمجھے، اس میں برکت ہوگی۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارا حال یہ ہے کہ کھانا کھاتے ہیں اور آسودگی حاصل نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں الگ الگ کھاتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم کھانے پر ایک ساتھ بیٹھا کرو اور اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ کر کے کھایا کرو، پھر تمہارے واسطے اس کھانے میں برکت ہوگی۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کھانا کھاتے ہیں لیکن وہ کھانے میں برکت نہیں ہوتی ہے، کھانا بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے، ہمارا جو ہے وہ بھوک ختم نہیں ہوتی، کھانا ختم ہو جاتا ہے، تھوڑا پڑ جاتا ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم الگ الگ نہیں کھاؤ، مل کر کھاؤ، سمجھے، الگ الگ نہیں کھاؤ بلکہ مل کر کھاؤ، اور مل کر سب بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، پھر تمہارے کھانے میں برکت ہوگی، سمجھے نا۔ اب کامران کے پاس کھانا ہے، کامران بولے بھائی میں کسی کو بھی نہیں کھلاؤں گا، اکیلا اکیلا کھاؤں گا، سمجھے نا۔ تو مل کر جب کامران سب کو ملا کر کھائے گا، سب بسم اللہ پڑھ کے کھائیں گے تو اس میں برکت ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک کا کھانا دو کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور دو کا کھانا چار کے لیے، اور اسی طرح چار کا کھانا 8 کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آدمی کو کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، سمجھے نا، آدمی کو کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ ابو بکر جو ہے وہ اکیلے اکیلے بریانیاں کھاتا ہے، کبھی ہمارے بارے میں سوچتا نہیں ہے۔ تو آدمی کو اس طرح کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایک کا کھانا ہے تو دوسرے بھائی کو بھی ملا لے، تو وہ 2 کے لیے کافی ہو جائے، 2 کا ہے تو 2 اور کو ملا لے، ہاں
4 کا ہے تو 4. آدمی کا دل بڑا ہونا چاہیے کہ میں بھی کھاؤں اور میرا مسلمان بھائی بھی کھائے, اس کا بھی پیٹ بھر جائے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لیا جائے اور برتن کو بھی صاف کر لیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو معلوم نہیں کہ کھانے کے کس ذرہ اور کس جز میں برکت کا خاص اثر ہے. سمجھے؟ تو جب کھانا کھا لو تو کھانا کو برتن میں نہیں چھوڑو, اچھی طرح اس کو صاف کرو, ٹھیک ہے؟ برتن کو اچھی طرح صاف کرنا ہے, سمجھے نا. اتنا سارا کھانا لے لیا, پھر آدھا کھا کے پھر جو ہے وہ واپس کر دیا گھر والوں کو, نہیں, یہ بہت بری بات ہے. اتنا لو جتنا کھا سکو اور پورا اس کو صاف کر کے پھر انگلیوں کو چاٹ لو, ٹھیک ہے؟ کیونکہ تمہیں نہیں پتہ کہ کھانے کے کس ذرے میں اور کس جز میں اللہ پاک برکت ڈال دے گا, سمجھے نا؟ ہاں جی. تو اس کو جو ہے وہ پورا کیا کرو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا, تمہارے ہر کام کے وقت, یہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی, شیطان تم میں سے ہر ایک کے ساتھ رہتا ہے. لہذا جب کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ اس کو صاف کر کے کھا لے اور شیطان کے لیے نہ چھوڑے. پھر جب کھانے سے فارغ ہو تو اپنی انگلیوں کو بھی چاٹ لے, کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کھانے کے کس جز میں خاص برکت ہے. تو شیطان جو ہے وہ ہر وقت ساتھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے؟ جب کھانا کھاتا ہے تب بھی ساتھ ہوتا ہے. تو جب کھانا کھاؤ, ٹھیک ہے, اور کچھ گر جائے تو یہ نہیں کہو کہ ابھی میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا دسترخوان سے, نہیں, دسترخوان سے اٹھا کے اس کو بھی کھاؤ. سمجھ آ رہا ہے؟ دسترخوان سے اٹھا کے اس کو بھی کھاؤ, وہ بھی تو کھانا ہے نا. دسترخوان تو صاف ہوتا ہے, خراب تو نہیں ہوتا. ہاں, تم نے کھایا, دسترخوان پر گر گیا, دسترخوان سے اٹھاؤ اور اس کو بھی کھا لو, شیطان کے لیے نہیں چھوڑو. اور جب کھا لو پھر اپنی انگلیاں چاٹ لو, ٹھیک ہے؟ پتہ نہیں کون سے حصے میں اللہ نے برکت رکھی ہو. سمجھ آ رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کسی کے کھانے پینے کے برتن میں مکھی گر جائے تو اس کو غوطہ دے کر نکال دو, کیونکہ اس کے 2 بازوؤں میں سے ایک میں بیماری ہوتا ہے اور دوسرے میں شفا, اور وہ اپنے اس بازو سے جس میں بیماری والا مادہ ہوتا ہے بچاؤ کرتی ہے. تو کھانے والے کو چاہیے کہ مکھی کو غوطہ دے کر نکال دے. پانی ہے, چائے ہے, کوئی ایسی چیز ہے, مکھی گر گئی, ٹھیک ہے, تو مکھی کو کیا کرو, پورا ڈبو لو, پورا ڈبو کے پھر اس کو پھینک دو, پھر اس کو پی لو. کیونکہ مکھی کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے, دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے. تو وہ جب گرتی ہے نا تو وہ بیماری والے پر کی طرف سے گر جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو اگر تم اس کو یوں ہی نکال کے پھینک دو گے تو پھر صرف بیماری والا پر اس کے اندر جائے گا. تم اس کو پورا ڈبو دو گے نا تو بیماری والا بھی اندر چلا جائے گا, شفا والا بھی اندر چلا جائے گا. تو جو بیماری والا پر ہوگا نا اس کو وہ شفا والا پر ختم کر دے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں جی. اس کا مطلب یوں سمجھو کہ ایک پر میں نقصان ہے, دوسرے میں فائدہ ہے. تو جب تم اس کو پورا ڈبو دو گے تو وہ فائدہ والا جو ہے وہ نقصان کو ختم کر دے گا. سمجھ آ رہا ہے؟ وہ اس نقصان کو ختم کر دے گا. ہاں, اور یہ بات جو ہے ابھی ثابت شدہ ہو گئی ہے. سمجھے؟ ہمارے نبی کی بات تو سچی ہے, ہمیں تو پتہ ہے, لیکن سائنسدانوں نے بھی ابھی اس کو معلوم کر لیا ہے.
سمجھے؟ تو مکھی گرے اس کو یوں ڈبو کے پھر یوں نکال لو، پھر اس کو پی لو. ہاں. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر یا کسی چیز کے سہارے بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا. تو جب کھانا کھاؤ تو ٹیک لگا کر نہیں کھاؤ. لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ یوں ٹیک لگا کر آرام سے مزے سے کھاتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے. صحیح ہے؟ کھانا جو ہے وہ ٹیک لگا کر نہیں کھانا چاہیے. حضرت قتادہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھوان پر کھانا نہیں کھایا اور نہ چھوٹی تشتری یا پیالی میں کھایا اور نہ کبھی آپ کے لیے چپاتی پکائی گئی. پوچھا گیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کس چیز پر کھانا کھایا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا دسترخوان پر. تو یہ جو خوان جو ہے وہ ایک چوکی یا نیچی قسم کی میز ہوتی تھی جو کھانے ہی میں استعمال ہوتی تھی، اور امیر لوگوں کے دسترخوان پر یعنی چھوٹی چھوٹی تشتریاں اور پیالیاں ہوتی تھیں. تو خود صحابہ کرام کے یہ دور میں اچھا تو بات یہ ہے کہ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا یہ صحیح نہیں ہے، سمجھے نا، بلکہ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے. سمجھے نا؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح میز پر یا چوکی پر کھانا نہیں کھایا. ٹھیک ہے؟ تم لوگ کس پر کھاتے ہو؟ دسترخوان پر کھاتے ہو یا ٹیبل پہ بیٹھ کے کھاتے ہو؟ ہاں، دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھانا چاہیے. سمجھے نا؟ بعض یہ جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے گھر میں ٹیبل ہوتی ہیں، کرسیاں ہوتی ہیں، وہ ٹیبل کرسیوں پر کھانا کھاتے ہیں. تو اس طرح کھانا کھانا اچھا نہیں ہے. سمجھے؟ نیچے بیٹھ کر زمین پر بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا کھانا چاہیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پینے میں 3 دفعہ سانس لیتے تھے. اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے پینے سے منع فرمایا. تو جب پیو تو گٹ 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 کر کے پورا نہیں پیو. سمجھے؟ ہاں، پیو تھوڑا رکو، تھوڑا پیو رکو. سمجھے نا؟ اس طرح 3 سانس میں پیو. سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں، اس طرح 3 سانس میں پیو اور کھڑے ہو کر نہیں پیو. ہاں نہیں، ایک سانس میں نہیں، ایک سانس میں پانی بھی نہیں پینا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے. ہاں، اور کھڑے ہو کر نہیں کھاؤ پیو، بیٹھ کر کھاؤ پیو. صحیح ہے؟ تو یہ ہمارے کھانا کھانے کے ہم نے آداب پڑھے. ٹھیک ہے؟ کہ کھانا جو ہے وہ کھڑے ہو کر کھانا پینا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے؟ بیٹھ کر کھانا پینا چاہیے. دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے. ٹیبل کرسی وغیرہ پر، صوفے پر، پلنگ پر بیٹھ کر کھانا اچھا نہیں ہے. کھانے سے پہلے جو ہے ہاتھ دھونا چاہیے، کلی کرنی چاہیے. کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا چاہیے، کلی کرنی چاہیے. صحیح ہے؟ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے. ہاں، اور اگر بسم اللہ نہیں پڑھے گا تو شیطان اس کے ساتھ کھانے میں لگ جائے گا. اور اگر شروع میں پڑھنا بھول جاؤ تو جب یاد آئے تو پھر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھنا چاہیے. اسی طرح جب گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو. اچھا، 3 سانس میں پینا چاہیے. مکھی اگر گر جائے تو پوری مکھی ڈبو کر نکال کر پھینک دینا چاہیے. ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر ہم کھا رہے ہوں اور ہمارے ہاتھ سے نوالا گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھانا چاہیے. شیطان کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے. کھانا کو، برتن کو اچھی طرح صاف کرنا چاہیے، انگلیاں چاٹنی چاہیے. ہاں، اور
مل کر کھانا کھانا چاہیے اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا چاہیے. اور جو ہے جب گرم گرم ہو، دھوئیں نکل رہے ہو تو اس کو ڈھک دو یہاں تک کہ وہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے پھر کھاؤ. ہاں اس میں برکت ہے. اور سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے. الٹے ہاتھ سے جو ہے وہ شیطان کھاتا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے. تو سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے. اور جو ہے مل کر کھانا کھانا چاہیے، کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. ایک کا کھانا دو کے لیے کافی ہے، دو کا کھانا چار کے لیے کافی ہے. تو یہ کھانا کھانے کے آداب ہیں، اسلامی آداب ہیں. سمجھ آ رہے ہیں؟ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آداب سکھائے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہمارا دین جو ہے ہمیں ہر چیز کے بارے میں آداب سکھاتا ہے. ہر چیز کے بارے میں آداب سکھاتا ہے. ہاں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق بنا دیں. سمجھا رہا ہے؟ ان کے طریقوں کے مطابق بنا دیں. اس میں ہمارے لیے کامیابی ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں اس میں ہمارے لیے کامیابی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ محمد مصطفیٰ، جو آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ان سے پہلے اللہ نے بہت سارے نبی بھیجے. ہمارا سب پر ایمان ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن ہم چلتے کس پر ہیں؟ کس کی شریعت پر ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک ہے نا؟ جو آخری نبی ہے. ہمارا ایمان تمام انبیاء کرام پر ہے. ٹھیک ہے؟ چلتے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہیں کہ وہ آخری نبی ہیں. ان کو سب کے لیے جو ہے وہ نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. میں آ رہا ہے؟ جس طرح ہم تمام کتابوں کو مانتے ہیں جو اللہ پاک نے بھیجی، لیکن ہم چلتے کس پر ہیں؟ قرآن شریف پر. پچھلی کتابیں کو تو ویسے بھی تبدیل کر دی نا، تبدیل بھی کر دی اور اب وہ منسوخ ہو گئی ہے. وہ کیا ہو گئی ہے؟ منسوخ ہو گئی ہے. ان کے چلنے کا زمانہ ابھی ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے؟ ابھی قرآن کا زمانہ ہے چلنے کا. ایمان ہمارا سب پر ہے. جتنی اللہ نے کتابیں دی سب پر ہمارا ایمان ہے. ایک کا بھی انکار کرنا کفر ہے. تمام انبیاء کرام کو ہم مانتے ہیں، لیکن ہم چلتے کس پر ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر. کیونکہ وہ آخری نبی ہے، وہ ہماری طرف بھیجے گئے، قیامت تک کے لیے وہی نبی ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ انسان اور جنات کی طرف، تمام انسان اور جنات کی طرف بھیجے گئے. صحیح ہے نا؟ تو یہ بات ہے. ہمارا ایمان تمام فرشتوں پر ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہمارا ایمان جو ہے وہ قیامت کے دن پر ہے، اور جتنے بھی واقعات ہوں گے قیامت کے دن ان سب پر ہمارا ایمان ہے. ہاں ہمارا ایمان اللہ کی تقدیر پر ہے کہ اچھا برا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے. اللہ کی تقدیر. ہاں اللہ پاک ہمیشہ سے جانتا ہے اور اسی کے مطابق وہ کرتا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں یہ ساری باتیں ایمانیات کی باتیں ہیں. ان سب کو سیکھنا ہے. ہاں ان سب کو، ہاں یہ ساری ایمانیات کی باتیں ہیں. اللہ پاک نے ایک مخلوق آگ سے پیدا کی ہے، جنات. اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. اس میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں. اس میں نیک بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. ان کے لیے بھی جنت ہے، جہنم ہے، ان کا بھی حساب و کتاب ہوگا. یہ ساری باتیں ہیں. اسلام کے حدیث میں کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں. اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں. ایک تو کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے؟ ایک نماز پڑھنا، ایک روزہ رکھنا، ایک زکوٰۃ دینا اور ایک حج کرنا. سمجھ آ رہا ہے؟ یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ارکان ہیں اسلام کے. یہ 5 بنیادی ارکان ہیں. سمجھ آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ جہاد فی سبیل اللہ یہ اسلام کا بہت بڑا رکن ہے. حدیث میں کیا ہے کہ اسلام کے جو کوہان ہے اس کی بلندی ہے. اونٹ ہوتا ہے نا، اونٹ کا جو کوہان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کوہان کی جو سب سے اوپر کا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اسلام کے کوہان کی بلندی جو ہے وہ جہاد ہے. جہاد فی سبیل اللہ ہے. جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے لڑنا. صحیح ہے نا؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، اس کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے جنگ کرنا، ٹھیک ہے، اس کو جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں، سمجھے نا؟ تو جہاد فی سبیل اللہ بھی ہم سب پر فرض ہے، صحیح ہے نا؟ ہم سب پر فرض ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں لڑیں اور اللہ کے دین کو نافذ کریں۔ سمجھ آ رہا ہے؟ اس وقت کہیں پر بھی اللہ کا دین نافذ نہیں ہے، ہر جگہ جو ہے وہ غیروں کا قانون چل رہا ہے، یہاں پر بھی انگریزوں کا قانون ہے، ہر جگہ جو ہے انگریزوں کا یا کسی اور کا قانون ہے، اللہ کا قانون نہیں چل رہا ہے۔ تو اللہ کے قانون کو لانے کے لیے کہ اللہ کا جو دین ہے اسلام، اس میں جو قانون ہے وہ چلے دنیا میں، وہ زمین پر چلے، اس کے لیے جہاد کرنا فرض ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔